لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وحزبه وابنه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انبیاء مرسلین علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات سے رب کریم نے نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام کی آمد آپ کی تصدیق اور آپ کی خدمت، آپ پر ایمان لانا، تفصیل کے ساتھ یہ ان سے عہد لیا عالم ارواح میں، اور یہ بات اور یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات نبوت پر یہ بات فرض کر دی کہ وہ رسول پاک علیہ السلام اگر تم میں سے کسی کے نبوت و رسالت کے دور میں تشریف لے آئیں، اور اس رسول پاک کی شان یہ ہے مصدق لما معکم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم و عرفان جو کچھ بھی ہے وہ محبوب پاک علیہ السلام اس کی تصدیق فرمائیں گے. تو پھر تمہارا فرض یہ ہوگا کہ تم انہیں مانو گے، تسلیم کرو گے اور آپ کی خدمت کرو گے، مدد کرو گے.
جس سے حضور کی وسعت علم کہ ایسا وسیع علم رب کریم نے عطا فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پوری کائنات نبوت اور رسالت کا علم ان کے سینوں کا، ان کی شرائع کا، ان کو عطا فرمودہ تمام علوم رب کریم نے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اور صرف اسی حد تک نہیں کہ ان انبیاء و مرسلین علیہ الصلوات و تسلیمات انہی کے علوم آپ کو عطا فرمائے، بلکہ وہ علوم جو آپ کے ساتھ خاص ہیں وہ اس سے علیحدہ عطا فرمائے۔ وہ جتنے بھی رسول کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کا درجہ اور ان کا مقام محبین کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے والے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ محبیت کا بھی ہے اور محبوبیت کا بھی ہے، اور محبیت کے درجے میں بھی آپ انبیاء علیہ السلام سے فائق ہیں، کیونکہ محبت جو ہے یہ حسن کی متقاضی ہے، خوبیوں کی متقاضی ہے، محبت کو حسن دیکھنے کی عادت ہے، تو جسے وہ حسن نظر آتا ہے وہ محبت کرتا ہے، تو اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ جس قدر گہرائیوں میں نبی کریم علیہ السلام کو ذات حق کے حسن حقیقی کا تعارف ہے وہ آپ ہی کو ہے، جس قدر حسن ذات کے گہرے سمندر میں غواصی حضور فرماتے ہیں یہ آپ ہی کا حصہ ہے، تو چونکہ عرفان الہیہ میں آپ فائق ہیں لہذا محبت الہیہ میں بھی آپ بہت اونچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے آپ کی محبت لاجواب ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، اور پھر اس کے ساتھ مرتبہ محبوبیت ہے، اور یہ محبوبیت کا مرتبہ سبحان اللہ، آپ حسن ذات کو دیکھتے ہیں تو محبت فرماتے ہیں، اس لیے خدا آپ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب ہے، کیونکہ آپ حسن ذات کو جس گہرائی میں جانتے ہیں وہ آپ کا مرتبہ ہے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے، لہذا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب ہے، اور اس حوالے سے کہ رب کریم نے آپ کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا ہے، لہذا اس مقام پر خدا محب ہے اور آپ اس کے محبوب ہیں، محبوب ہے۔ ایک مرتبے میں رب محب ہے یہ محبوب ہیں، ایک مرتبے میں یہ محب اور وہ محبوب ہے، اور دونوں مرتبے لاجواب ہیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مرتبہ اور مقام یعنی تعین کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کو قدرت نے، اور پھر بات آگے کرنے کی کوئی جگہ رہ نہیں جاتی کہ جو دیکھتا ہے دیکھنے سے محبت کرتا ہے اس کی محبت غائبانہ محبت کرنے والے سے تو زیادہ ہی ہوگی، دوسرا سن کر یا غائبانہ محبت کرتا ہے اور میرے آقا دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، سارے رسول کرام پہ کروڑوں سلام،
وہ رب ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں لیکن غائبانہ، کیونکہ ان کی نگاہیں اس معیار تک نہیں ہیں کہ وہ ذات حق کی زیارت کر سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو فرمایا رب کریم نے وہ یہی ہے کہ لن ترانی، اے پیارے کریم تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آنکھ ہے صحیح جو دیکھ سکتی ہے، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی ایسی ذات ہے، ایسی آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہے۔ چنانچہ بعض اکابر نے بہت خوب بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا جانتا ہے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سی مرغ فہم میں ہیچ کس از انبیاء نہ رفت، سی مرغ ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ بہت بلند پرواز ہے، کائنات کے پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں اور اس کی پرواز ان سے بھی بڑا ہوتی ہے۔ سی مرغ فہم میں ہیچ کس از انبیاء نہ رفت، یا رسول اللہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں نہیں، سی مرغ فہم ان کی سوچوں کا سی مرغ اتنا پرواز بلند نہیں کر سکا، اتنی بلند پروازی نہیں کر سکا۔ کون؟ آنکھوں کا نہیں، سوچوں کا سی مرغ۔ سوچ جو ہے یہ آنکھوں سے بہت آگے ہوتی ہے، آنکھیں جہاں پہنچتی ہیں سوچ اس سے کہیں آگے نکل جاتی ہے۔ اب فقیر آپ کے سامنے اپنے ایمان کے تازگی کے لیے نام لیتا ہے مدینہ عالیہ کا، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ شریف، مدینہ شریف مدینہ عالیہ ہے، بڑی شان والا شہر ہے۔ لیجئے صاحب، فقیر حقیر نے یہاں بیٹھ کر مدینہ عالیہ کا نام لیا، آپ کی آنکھیں تو یہیں غلہ منڈی کی مسجد کے اندر تک، لیکن سوچیں مدینہ شریف پہنچ گئے، سوچیں پہنچ گئے۔ پتہ چلا آنکھوں کی پرواز اتنی اونچی نہیں ہے جتنی آپ کی سوچوں کی پرواز ہے۔ اور شاعر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی سوچوں کا پرواز اتنی اونچی نہیں جتنی آپ کے جسد اقدس کی پرواز ہے۔ سی مرغ فہم میں ہیچ کس از انبیاء نہ رفت، آ جا کے تو ببال کرامت پریدائی، براق کو پکڑ کر بھی ایک طرف کر دیا، براق کو بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی فہم کا سی مرغ اتنا بلند پرواز نہ ہو سکا جتنا آپ براق پر سوار ہو کے گئے، نہ براق ہی رہ گیا، براق بھی رستے میں رہ گیا۔ عرض کرتے ہیں آن جا کے تو ببالے کرامت پریدائی، جہاں آپ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی عزت و حرمت کے
مقدس پروں سے آپ نے پرواز کی ہے، وہاں انبیاء کی سوچیں بھی نہیں جا سکتی۔ اور یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ معاذ اللہ انبیاء کی پرواز نہیں ہے، خدا کی قسم بڑی پرواز ہے، انبیاء علیہ السلام کی بڑی پرواز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں جلوہ گر، اگر آپ یہاں بیٹھ کر سوچیں تو چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں، اور جو بیٹھا ہی چوتھے آسمان پہ ہے وہ کہاں تک سوچتا ہے؟ انبیاء کی سوچیں بڑی عظیم ہیں، ان کی عظمت پہ سلام۔ کسی رسول علیہ السلام کی عظمت کو کسی ہلکے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، ان کی پروازیں بڑی اونچی ہیں۔ عرض کرتے ہیں ہر یک بقدر خیش بجائے رسیدہ است، یا رسول اللہ علیہ السلام ہر یک انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک، حضرت آدم علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مابین جتنے بھی انبیاء اور رسول کرام ہیں، ہر یک بقدر خیش، قدرت نے ان کو جتنی قدر و منزلت دی ہے اسی معیار پر وہ کسی نہ کسی مرتبے تک پہنچا ہے، کسی نہ کسی مرتبے تک۔ ہر یک بقدر خیش بجائے رسیدہ است، آن جا کے جائے نیست تو آن جا رسیدائی۔ میرے آقا انبیاء تو خدا کی دی ہوئی قدر و منزلت کے حوالے سے کسی نہ کسی مقام تک پہنچے ہیں، اور جہاں مقام ہی کوئی نہیں آپ اس سے بھی آگے گئے ہیں۔ آن جا کے جائے نیست تو آن جا پریدائی۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام، لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور صوفیہ فرماتے ہیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے نفی کی ہے رؤیت کی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام تو بڑے واضح لفظوں میں فرماتے کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ ایک اور مسئلہ بھی، للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے زندگی اچھے انداز میں گزاری ہے، الحسنہ، ان کے لیے جنت ہے۔ للذین احسنوا، للذین احسنوا، جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، الحسنہ، ان کے لیے حسنہ بمانے جنت، جیسے فخر الدین رازی کہتے ہیں، جیسے علامہ اسماعیل حقی برسوی فرماتے ہیں، اس سے مراد جنت ہے، یعنی جو احسان کے درجے پر ہیں وہ ان کے لیے جنت ہے، لیکن جنت ان کی پوری جزا نہیں ہے، پوری جزا نہیں ہے۔ وَزِيَادَةٌ، میں اور بھی زیادہ دوں گا۔ جنت تو ہے جو صحیح، وَزِيَادَةٌ، اور اس پہ اضافہ بھی ہوگا۔ للذین احسنوا، احسان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کے لیے جنت ہے، وَزِيَادَةٌ، اور بھی ہے۔ دیکھو بے نیاز ہے، کھانا کھا رہے ہیں مہمان، معزز مہمانان کھانا کھا رہے ہیں، اور بلائے ہوئے یا جو بھی خیرات ہے، اور بن بلائے بھی خیرات سب کے لیے ہوتی ہے، وہ خیرات استعمال کر رہے ہیں، تو ایک شخص کھانا کھاتے کہتا ہے بھئی ذرا مجھے اور بھی دینا، اور بھی تبرک دینا، تو آپ اس کو پیش کرتے ہیں، اور آپ چلتے ہیں درمیان میں، آپ کے کارکن، اور وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں بھئی اور چاہیے، وہ کہتے ہیں جی ادھر لاؤ، ادھر لاؤ، جی وہ مانگتے ہیں تو آپ اور دیتے ہیں، اور رب کریم فرماتا ہے جنتی مانگیں گے نہیں، میں اپنی طرف سے اور زیادہ دوں گا، طلب نہیں،
کیونکہ جنت کی جو نعمت انہیں ملے گی وہ سمجھیں گے کہ اس سے آگے کیا ہوگا، اس سے آگے کیا ہوگا۔ فرمایا جب وہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے وَزِيَادَةٌ، پھر ان کو خوشخبری ملے گی کہ ہم تمہیں کچھ اور بھی عطا فرمانے والے ہیں۔ تو جنتی عرض کریں گے مولا الم تبید وجوہنا، مولا کیا تو نے ہماری خطائیں معاف نہیں کی؟ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ اس سے ہماری اور بڑی کیا عزت ہوگی؟ کیا تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نہیں نوازا؟ اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ وہ انہی سوچوں میں ہوں گے کہ پردہ اٹھا دیا جائے گا، پردہ اٹھا دیا جائے گا، اور پھر کائنات اپنے رب جل مجدہ العظیم کو بے حجاب دیکھیں گے۔ دوسری حدیث شریف، انکم سترون ربکم کما ترون البدر کما ترون القمر لیلۃ البدر، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا تم اپنے رب کو ایسا دیکھو گے اس طرح جس طرح کہ 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، جبکہ نیچے کوئی بادل نہ ہو، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو وسط سما میں، ایسے دیکھتے ہو، کوئی رکاوٹ نہ، سورج کو نہیں دیکھ سکتے، چاند کو دیکھ سکتے۔ سورج میں تو جلال ہے، جلال جو ہے وہ آنکھوں کے نور کو نقصان دے سکتا ہے، اور چاند جمال ہی جمال ہے، چاند جمال ہی جمال ہے۔ تو اب تم ایسے نہیں فرمایا کہ یوں دیکھو گے جیسے کہ چڑھا ہوا سورج دیکھتے ہو، نہیں فرمایا نہیں جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو، وہ روشنی ہے اور ٹھنڈی روشنی ہے، وہ آنکھوں کو نفع دیتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیاء بھی فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرو، نور نظر کو فائدہ ہوگا، نور نظر کو فائدہ ہوگا، نور نظر کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کی گہرائی میں اتر کر کہنے والے یہاں بھی آ گئے، وہ کہتے ہیں فائدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ بدر جو ہے 14ویں کا چاند رب نے قرآن میں حضور کو فرمایا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کو بھی خیرات حسن مصطفیٰ کی ملی ہے۔ یہ 14ویں کا چاند جو چمکتا ہے، رب کریم جل مجدہ العظیم نے اس کو حسن بخشا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں یہ حسن جو اس میں نظر آتا ہے یہ حضور کے حسن کی خیرات کا ایک حصہ ہے۔ کچھ اس منگتے کو بھی دے دیا، ایک منگتا سورج ہے، ایک چاند ہے، کچھ ستارے ہیں، رب کریم نے محبوب پاک کا نور تقسیم کیا، اور سارے کے سارے حضور کے نور سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس، سب حضور کا لنگر استعمال کر رہے ہیں۔ سب حضرات گرامی، 14ویں کا چاند بدر جسے کہتے ہیں، دنیا استفادہ کرتی ہے، اور حضور نے فرمایا تم قیامت کے دن جب جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے جاؤ گے تو اپنے رب کو یوں دیکھو گے جیسے تم بادل کے بغیر 14ویں کا چاند دیکھتے ہو۔ یہ جنتیوں کے درجوں کی انتہا ہے، توجہ رہے، جنتیوں کا اس سے اونچا درجہ اور کوئی نہیں ہوگا کہ وہ ذات حق کی زیارت کرے۔ یہ جنت کا انتہائی درجہ ہے، جنتیوں کا انتہائی درجہ ہے۔ نبیوں، رسولوں، مرسلین، مقربین، مخلصین، اولیاء، اصفیاء، اذکیاء، سب کے درجات حسب مقام انتہا یہ ہے کہ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ذات حق کی زیارت کریں۔ اور یہ یاد رہے
جیسے زیارت موسیٰ علیہ السلام کریں گے امتیں نہیں کریں گی ایسے، جو کہ آخر موسیٰ کی نگاہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نظر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، آدم علیہ السلام کی نظر آدم علیہ السلام کی ہے. جس کی نگاہ جتنی ہے اسی قدر وہ استفادہ کرے گا. پتہ چلا اپنے اپنے مرتبے اور مقام پر ہر جنتی کی انتہا یہ ہے کہ وہ حضرت حق کی زیارت کرے. یہ مت سمجھے کہ آپ کی اور معاذ اللہ نبیوں کی مرتبے کی انتہا ایک جیسی ہے. نا آپ دیکھیں گے خدا داد توفیق سے جو آپ کے مقام کے لیے ہے، اور رسول کرام دیکھیں گے جو اللہ کے دربار میں ان کا مقام ہے. اس مرتبے کے مطابق وہ ذات حق کی زیارت کریں گے. اللہ اکبر. تو مجھے یہاں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی ہوں، ولی ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، سارے اپنے اپنے مرتبوں میں ذات حق کی زیارت کا آخری مقام دیکھیں گے. جو ان کو آخری مقام جنت میں نظر آیا وہ مصطفیٰ نے یہاں دیکھا ہے، یہاں دیکھا ہے. وہ تو سرکار نے سرکار یہاں، تو جن کے لیے جنت یہاں ہے وہ مقام شاید وہ کیا ہے، وہاں تو سی مرغ فہم ہیچ کس از انبیاء نہ رفت، آ جا کے تو ببال کرامت پریدائی، ہر یک بقدر خیش بجائے رسیدہ است، آ جا کے جائے نیز تو آ جا رسیدائی. تھوڑی سی توجہ کر لیں تو بات آپ کو اور مزید واضح ہو جائے گی. جنتی جنت میں ذات حق کی زیارت کریں گے تو جنت بھی تو جگہ ہی ہے، جنت بھی تو مقام ہی ہے. اور میرے آقا تو مکان نہیں، زمان نہیں، جگہ نہیں، جہاں مکان نہیں، حضور تو خود وہاں پہنچے ہیں. تو پھر حسن ذات کی زیارت کا انداز کیا ہوگا یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، حضور جانے یا رب جانے. کیونکہ ساری دنیا جگہ میں ہو کے دیکھے گی. میرے آقا تو پہلے ہی لامکان میں جلوے دیکھ چکے. پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی انداز اور ہوگا. جو شب معراج تھا وہ اور ہے، جو جنت میں ہوگا وہ اور ہے، وہ اور ہے. یہی تو وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے علماء سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہاں محاضرات کے حوالے سے وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے پھر پیش کر دوں. صاحب محاضرات آپ فرماتے ہیں، آپ نے نقل کیا ہے، امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ صاحب حزب البحر، جنہوں نے حزب البحر لکھی ہے، نتیجہ فکر ہے جن کا، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی میں میں لیٹا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی. اور یہ یاد رکھیں کہ عام لوگوں کی لیلۃ القدر بھی اتنی عظیم نہیں جتنی ولی کا آرام کرنا عظیم ہے. اور ابو الحسن شاذلی تو بہت عظیم ہے، ابو الحسن شاذلی تو بہت عظیم ہے. آپ فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں آرام کر رہا تھا، لیٹ گیا، سو رہا تھا کہ میری نیند میں ایک عظیم منظر حسین و جمیل
کبھی میں نے کبھی دیکھا نہ سنا. ایک تخت بچھا ہوا ہے، تخت بچھا ہوا ہے، اور وہاں صاحب مقام محمود جلوہ گر ہیں. اور صاحب مقام محمود کون ہے؟ حضور ہی ہیں، حضور ہی ہیں. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ جلوہ گر کرے. تخت ہے، نہ پوچھو اس تخت کی کیفیت کیا ہے، وہ تخت کس مرتبے کا ہے، اس کی سج دھج کیا ہے، اس کا حسن کیا ہے، وہ کس قدر عظیم ہے. وہ تخت بچھا ہے اور اس پہ حضور رونق افروز ہیں. نبی کریم علیہ السلام رونق افروز ہیں. ہجوم ہے، ہجوم کے ہجوم آ رہے ہیں، ادھر 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 سامنے سب ہجوم ہی ہجوم. میں حیران تھا کہ یہ آنے والے کون ہیں. ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو دیکھیں، اللہ تیری شان، پتہ چلتا ہے کہ رب نے کیسے کیسے باجمال پیدا کیے ہیں. وہ کون ہیں؟ سارے نبی ہیں، سارے نبی ہیں. اندازہ کر میرے آقا کی امتی کا کیا مقام ہے. فرماتے میں نے سارے نبیوں کی زیارت کی. ڈر کے ہی کہتا ہوں، جس کو سرکار کی زیارت ہو گئی سارے نبی آ گئے، کیونکہ سارے نبی پاک میرے حضور کی رعایا ہیں اور سرکار ان کے آقا و مولا ہیں. جب آقا و مولا کو دیکھ لیا تو رعایا تو آ گئی ساری. بہرحال بالفعل دیکھا، سب تشریف فرما ہیں. اور میں نے ذرا توجہ کی تو دیکھتا ہوں کہ حضور تو تخت پہ ہیں، تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں. یعنی یوں کہو کہ رب نے محبوب کو دولہا بنا کے جلوہ گیا. اور نیچے دیکھتا ہوں، یہ کون ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ کون ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ کون ہیں؟ یہ سلیمان علیہ السلام ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام. یعنی ایک سے ایک اونچے باوقار نبی اور رسول نیچے بیٹھے، اور میرے آقا تخت پہ بیٹھے ہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں. اور تخت پہ بادشاہ بیٹھتا ہے، نیچے رعایا بیٹھتی ہے. جی سب رعایا انبیاء علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہیں. اور سرکار منبر، ہاں منبر نہیں، تخت پہ جلوہ گر ہیں. حضور تخت پہ رونق افروز ہیں، اور جو نیچے بیٹھے فرش پر وہ سارے انبیاء علیہ مجھے تو میری فہم اور میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق گویا فرما رہے ہیں کہ مجھے تو انبیاء اور رسول کی وہ شانیں میرے سامنے آ گئی جو قرآن نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جل جلالہ وعم نوالہ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم واذکر فی الکتاب مریم فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. میں دیکھتا ہوں اتنی شانوں والے ابراہیم علیہ السلام فرش پہ بیٹھے ہیں. قسم بخدا اس لیے نہیں، یہ معاذ اللہ میں نے حضور کے مرتبے کو میں جانتا نہیں، مجھے پتا ہے کہ حضور کا مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن ان علماء کا یوں بیٹھنا جیسے منگتے بیٹھے ہوئے ہیں، رعایا بیٹھی ہوئی ہے. مجھے حضور کے مرتبہ و مقام رفیع جلیلہ عظیمہ کا خوب تعارف ہوا.
وہ ہر نبی پاک کا حسن مجھے دعوت دے رہا ہے. ابو الحسن پتہ ہے یہ کون ہے؟ ہم سب حضور کی خدمت میں دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بیٹھے موسیٰ علیہ السلام با جلال نبی. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. آپ کو کسی نے، آپ کو رب کریم نے کہا انی انا ربک. ہم نے تو سرکار سے سن کر مانا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے سن کر مانا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے فلا وربک یا رسول اللہ، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے. ہم تو تب پتہ چلا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو سامنے اپنے جلوہ گاہ میں کھڑے کر کے فرمایا انی انا ربک. پیارے قریب میں ہی تیرا رب ہوں. ایک جلوہ گاہ ہے، ایک کریم ہے. انی انا ربک. اب بتائیے حسن کا کیا عالم ہوگا، قرب کا کیا عالم ہوگا. رب خلیل کو، کلیم کو اکیلا کر کے فرماتا انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں. حد ہوگی قرب کی. اتنے مرتبے کا کلیم نیچے بیٹھا ہے. آدم علیہ السلام، اسجدوا لآدم، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں جب سے پیدا ہوئے میری تسبیح پڑھ رہے، ذکر کر رہے، کرو سجدہ آدم. جس آدم کے سامنے سب فرشتوں نے سجدہ کیا وہ نیچے بیٹھے. سرکار تخت پر ہے، تخت پر ہیں. اسی طرح جناب داؤد علیہ السلام، ہوا ان کے تابع، جن ان کے تابع جی، اور بے شمار ان کے درجات، مقامات رفیع. حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام سبحان اللہ، لوہا سب سے سخت، لیکن حضرت کے ہاتھ کی قوت کو برداشت نہیں کرتا. لوہا مارو شاید ٹوٹ جائے گی، لوہے پر اثر نہیں ہوتا. لیکن عیسیٰ حضرت جناب داؤد پکڑ لے تو لوہا موم. اتنی شان والا نبی داؤد علیہ السلام. یا داؤد فرغ لی بیتن، جناب داؤد علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا پیارے داؤد، عرض کی مولا حکم. فرمایا ایک کمرہ خالی کر جہاں میں اکیلا ہی رہوں. ایک کمرہ خالی کر. یہ کہاں ہے؟ یہ روح البیان میں لکھا ہے. خدا کی قسم ہے ہمارے اکابر نے بڑی کمائی کی ہے. اے کاش ہمیں ان سے استفادہ کا شرف حاصل ہو. ہم تو ادھر دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہمیں تو توجہ نہیں ہے. ہماری تو ایسی مصروفیات ہے دنیاوی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ملاؤں کا کام ہے کہ پڑھیں. ہمیں کیا، ہم تو چودھری ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے. ہم کیا جانیں کوئی کسی معاملے میں، کوئی کسی معاملے میں. زندگی برباد ہو رہی ہے. ان لوگوں سے پوچھو اے علماء، تم نے جو یہ کتابیں لکھی ہیں کس کے لیے لکھی ہیں؟ وہ اس لیے نہیں لکھی کہ کوئی پڑھے، وہ اس لیے لکھی ہے کہ رب فرمائے تم نے میرے مصطفیٰ کی خوب خدمت کی ہے، محبوب کی خوب خدمت کی ہے. رب کو راضی کرنے کے لیے حضور کا نام ذکر کر کے کتابیں لکھ ماری، رب راضی ہو گیا. فرشتے نہیں حمد کر سکے رب کی جو حضور کی امت کے بریوں نے کی. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، اب کہنے کے بغیر جاتا بھی نہیں. فرشتہ وہاں کیا لکھے گا جہاں فخر الدین رازی نے لکھا ہے؟ فرشتہ کیا لکھے گا جہاں حضرت جناب اسماعیل حقی برسوی حنفی نے لکھا ہے؟ اور یہ کیا لکھے گا جہاں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں، جہاں محمود علوسی بغدادی لکھتے ہیں؟ 100 مجلد کتاب تفسیر قرآن. حضرات گرامی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اکابر عظماء سب بیٹھے نیچے. میں
ان کی عظمت کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور پھر یہ تصور سبحان اللہ میری سرکار کی کیا شان ہے۔ اب ان کو میں کیا کہوں، میں خامخواہ آپ کے ذوق کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ یہ تو احساس کریں کہ دیکھنے والے تو یہ دیکھتے ہیں اور بوجھ بجھکڑ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہی بشر ہے۔ تمہیں کیا 100 سال دلی میں رہے اور بھاڑ جھونکا، کیا کیا تمہیں کیا ملا؟ بھاڑ جھونکا، دلی میں رہے، مشائخ کا شہر، اولیاء کا شہر، مقربین کا شہر، نظام الدین اولیاء کا شہر، قطب الدین بختیار کاکی کا شہر، حضرت باقی باللہ کا شہر، اتنے علماء کا شہر، تم نے کیا کیا؟ بھاڑیوں کا پاگلو، تمہیں کیا نصیب ہوا؟ یہی جھک مارتے رہے نبی اپنے جیسا اپنے جیسا اپنے جیسا۔ ادھر تو دیکھو جو اتنے علماء ہیں وہ میرے آقا کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ یہ حضرات کون ہیں، تو مجھے خواب میں مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ داؤد علیہ السلام، یہ سلیمان، سارے نبی گن کے بتا دیں، اور یہ سرکار ہیں۔ مجھے یہ بتایا، میں نے کہا کہ الحمدللہ میری خوش قسمتی، زیارت ہو گئی، لیکن یہ علماء کیسے آئے؟ فرمائے ایک حضور کی امت کا ولی ہے جسے منصور الحلاج کہتے ہیں، منصور الحلاج، ان کو قدرت نے ایک راز کی امانت دی تھی، وہ امانت سنبھال نہ سکا، اگل دی، انا الحق انا الحق، اگل دی، حالانکہ رب نے تو امانت رکھی تھی، سنبھال نہ سکا۔ سرکار کو ناراض کیا کہ تجھے اتنا کرم ہوا کہ تجھے رب نے اپنا راز عطا فرمایا اور تو نے چھپایا نہیں۔ حضور ناراض ہو گئے، اور یہ سارے انبیاء آج منصور حلاج کی سفارش کرنے کے لیے یا رسول اللہ معافی دے دے، اسے معافی دے دیں، خطا کر بیٹھا معافی دے دیں، قربان۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں منصور میرے زمانے میں نہیں آیا، اگر میرے زمانے میں ہوتا تو میں لڑکھڑانے نہ دیتا، سنبھال لیتا اسے، سنبھال لیتا۔ اور یہ اللہ سرحائے ملت، ان کے قلوب اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہوتے ہیں، بعض جلدی اچھل جاتے ہیں، بعض سمندر بھی پی جاتے، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ اور ایسے صابرین کے شہنشاہ غوث پاک ہیں، میرے زمانے میں ہوتا تو میں سنبھال لیتا۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام حضور کی خدمت ان کی سفارش کے لیے آئے۔ شاذلی فرماتے ہیں کہ مجھے تو موقع غنیمت مل گیا، میں نے کہا ذرا سنو تو صحیح قریب ہو کر کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ میں ذرا قریب ہو گیا، قریب، کیا شان ہے ابو الحسن شاذلی کی، نرا مجمع انبیاء کا اور نبی پاک کا ایک منگتا ولی۔ فرماتے تھوڑا سا میں آگے ہو کے بیٹھ گیا، میں نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنی امت کا کوئی ولی تو دکھائیں۔ وہ امام غزالی کا تذکرہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں، اس کا انداز تھوڑا سا جدا گانا ہے۔ حضور آپ نے جو فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل وجہ فرمایا، ذرا ایسے جوان کی زیارت ہو جائے۔ میرے آقا نے غزالی کو پکڑ کر پیش کر، غزالی کو پکڑ کے پیش کر دیا۔ غزالی
امام غزالی محمد الغزالی صاحب کتاب الاحیاء، احیاء علوم الدین، وہ پکڑ کے پیش کر دی. لیجئے سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور امام غزالی کا مذاکرہ شروع ہو گیا. محاضرات کے حوالے میں یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی پہ یہ سوال کیا مسموع ہے یا کوئی سوال بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو سرکار امام غزالی نے ایک نہیں دو نہیں 10 جواب دیے. 10 جواب، 10. جب 10 جواب دیے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غزالی سوال تو ایک تھا تو تو نے جواب 10 دیے، ایک جواب کافی تھا، 10 کیوں دیے؟ لیما وجہ کیا ہے؟ امام غزالی نے عرض کی حضور میں معافی چاہوں گا، یہ آپ کا انداز گفتگو سے مستفاد ہوتا ہے، لفظ نہیں ہے وہاں لیکن آپ کے انداز تواضع سے معلوم ہوتا ہے. حضور معافی چاہوں گا. اللہ کریم نے آپ سے فرمایا میں تلک بیمینک یا موسیٰ، فرمایا تھا. تو حضور آپ نے تو 4 جواب دیے. ہیا عصائی اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. معارب اخری کی پر بھی گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ رب العالمین. اب اگر پھر دہراؤں تو حرج کوئی نہیں، لیکن وہ آپ چونکہ جان چکے اس واسطے ذرا چاہیے کہ اب کوئی اور نئے جواہرات بھی حاصل کر لیے. 4 جواب دیے. اللہ اکبر، میرے اکابر پہ کروڑوں سلام. کیا مسئلہ نکلا؟ ادھر کسی کی توجہ نہیں جاتی، چھوٹتے مرتے ہیں تو حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں. ادھر تو دیکھو کیا بن رہا ہے، کیا بنتا ہے. بتائیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غزالی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا دور حضور سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور اس وقت وادی ایمن میں جب آئے مدین سے آتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر وادی ایمن میں آئے تو وہاں آپ کو منصب نبوت عطا ہوا، اور پہلے رب نے یہ فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اس وقت کی بات ہے. غزالی کے تو پیدا ہونے میں ہزاروں سال پڑے ہیں. غزالی دیکھ رہا ہے کہ رب نے موسیٰ سے کیا فرمایا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ یہ غزالی نے قرآن شریف سے فرمایا ہے تو میں کہتا ہوں انکار نہیں. اور ابھی تو قرآن بھی نہیں اترا. کیوں؟ ابھی تو قرآن والا محبوب بھی اس کا میلاد نہیں ہوا. ابھی تو میرے آقا کی جلوہ گری میں ہزاروں سال پڑے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت جلوہ گری کے بعد 40 سال گزرے تو قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، اور وہ اترتے ہی تو نہیں اترا. وما تلک بیمینک، یہ پہلی آیت وہ ہے. اقرأ، یہ تو پہلی ہے، اور یعنی یہ کتنے سالوں بعد اترا. ما تلک بیمینک یا موسیٰ. غزالی کہتے حضرت جی آپ نے جو فرمایا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ نے 4 جواب دیے. حضرت علم ہے غزالی کو کہ نہیں؟ کیوں؟ کس لیے؟ ابھی تو غزالی کی روح ہے، جسم ہے نہیں، تو پڑھایا کس نے؟ تو مجھے کہنے دو جب میرے آقا نے پکڑ کر روح غزالی کو پیش کیا نا، مصطفیٰ کے ہاتھ نہیں سارا کچھ پڑھا دیے، سب پڑھا دیا ہے، سب پڑھا دیا ہے. حضور کا ہاتھ لگا، دست رسول اللہ علیہ السلام نے
غزالی کی روح پر عرفان الہیہ کے سمندر انڈیل دیے. کبھی صوفیاء کے قدم چومو ظالموں، تمہیں پتہ چلے اللہ کے بندوں کا مقام کیا ہے. ایک تو یہ پتہ چلا کہ عالم ارواح میرے آقا کے قبضے میں ہے، جسے چاہیں پکڑ کے پیش کر دیں. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ میرے آقا جانتے ہیں یہ روح کس کی ہے، یہ روح کس کی ہے، یہ روح کس کی ہے، یہ روح کس کی ہے. قسم لے لو انہیں آپ کو فقیر کا بھی پتہ ہے، آپ کا بھی پتہ ہے، ان کا بھی پتہ ہے یہ کس کی روح ہے، یہ کس کی روح ہے، یہ کس کی روح ہے. ایمان والو، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس رسول کے منگتے ہیں جو بائی نیم ہماری ارواح کو جانتے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے. جب ادھر روح پکڑ کے پیش کیا نا غزالی کی، ورنہ میرے آقا کہہ دیتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ جناب آپ بھی رسول ہیں، آپ کو پتا تو ہے کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ارواح ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، اب میں کیا کروں، مجھے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اب میں کیا کروں، میں کیا لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ حضرت جی کو پیش کرو، فرمایا لے لو. غزالی ہے، اور غزالی اتنا مقرب و مخلص ہے حضور کی بارگاہ میں، حد ہو گئی. اب ادھر جاتا ہوں تو یہ مسئلہ درمیان میں رہ جائے گا، اس لیے اگر یاد رہا تو انشاءاللہ بحثی بشرط صحت و زندگی اس پہ گفتگو ہوگی. اگر آپ سننے کے لیے ان ٹائم تشریف لے آئے، ان ٹائم تشریف لے آئے. ابھی میرا دل زخمی ہے، آپ نے اس پہ مرہم نہیں رکھا. اس وقت جب مرہم رکھو گے پھر انشاءاللہ اہل اللہ کے یہ راز ہیں جو فقیر کو عطا کیے ہیں. اس لیے نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، اسی لیے ہمیں وہ کتب ملی ہیں کہ ان منگتوں کو سناؤ، پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا علم کتنا ہے، پتہ چلے کہ اللہ کے رسولوں کا علم کتنا ہے، پتہ چلے کہ ایک ولی کتنا عظیم ہے. نکیلے کانٹوں میں جھک مارنے والوں کو کیا پتا ہے کہ گلزار کیا ہوتا ہے. سنداس میں خاک روبی کرنے والے بغیرتوں کو کیا پتا ہے کہ خوشبو کسے کہتے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا یہ انہیں پتا ہے جن کا سینہ رب نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. پتہ چلا میرے آقا جانتے ہیں کہ یہ روح کس کی ہے. آپ نے یہ جواب دیا، سرکار موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، خاموشی اختیار فرمائی. یہ تو ہے مسئلہ. اب اس کی گہرائی میں جو حقائق ہیں وہ نہ تو صاحب محاضرات نے لکھے ہیں، نہ اس میں فقیر نے اسے روح البیان میں بھی پڑھا، اس میں بھی نہیں ہے. واقعہ ہے، لیکن اعتراض اگر جو وارد ہوتا ہے جو سنا دوں تو آپ ابھی سار پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو اعتراض بہت بڑا ہے. اعتراض ہوا، کیا ہوا؟ غزالی زمان راضی دوران حضور علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، یہ سوال ہو گیا کہ حضرت اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب حضرت امام غزالی نے اللہ کے رسول کلیم اللہ کو لاجواب کر دیا. لاجواب ہو گئے. انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ نے 10 جواب کیوں دیے، تو آپ نے علی کی حضور نے آپ نے 4 جواب کیوں دیے، لاجواب ہو گئے. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو پھر اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ جاؤ بھاگو، سوچو. جب حضرت پہ سوال ہوا تو مسکرا کے فرمانے، او اللہ کے بندو، دراصل اعتراض کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مقام موسیٰ کیا ہے، مقام غزالی کیا ہے. جب یہ مذاکرہ ہوا
تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کس سٹیج پر بیٹھے تھے اور اس وقت جناب غزالی کس سٹیج پر کس چٹائی پر بیٹھے تھے؟ اس واسطے اعتراض ہو گیا، ورنہ اعتراض کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کی حضور آپ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس وقت ممتحن تھے، ایگزامینر تھے، امتحان لے رہے تھے محمد عربی کے غلام کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جو ممتحن امتحان لیتا ہے وہ اس یعنی طالب العلم کو اگر وہ صحیح جواب دے دے، ممتحن چپ کر جاتا ہے کہ نہیں؟ صحیح جواب دے تو چپ کرتا ہے، تو کیا وہ لاجواب ہو گیا؟ نہیں، وہ خوش ہوتا ہے کہ بچے خوب پڑھے لکھے، بچے خوب پڑھے لکھے۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ فرمایا کہ جب امام غزالی نے یہ عرض کی کہ آپ نے 4 جوابات عطا فرمائے، عرض کیے، اور فقیر نے 10 جواب عرض کیے ہیں، تو حضور اس کے سوال کا جواب ہو گیا کہ حضور نہ وہ بے ادبی ہے نہ یہ بے ادبی ہے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ پتا چلا موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی آپ نے نہیں کی، حضرت نے سوال کیا، طالب علم نے جواب دے دیا، اور جب اپ ٹو ڈیٹ جواب دے طالب العلم تو ممتحن ناراض نہیں ہوتا بلکہ راضی ہوتا ہے۔ آپ میں اساتذہ بیٹھے ہیں، پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پوچھ لو ان سے، ایک چھوٹا سا طالب علم فقیر بھی ہے، ہم بھی امتحان کی چکی میں پیستے رہے ہیں، اس پوڑ کے نیچے سے ہم بھی گزرے ہیں، اور جب طالب العلم استاد گرامی کو خوب جواب دیتا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں استاد اس کی پیٹھ تھپک، شاباش بیٹے خوب جواب دیا، ناراض نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت غزالی سے سوال سن کر جواب سن کر ناراض نہیں ہوئے، چہرہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مسکرا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ سچے ہیں۔ آپ کے غلاموں کا بڑا مرتبہ ہے۔ کہیے احمد سعید کاظمی غزالی زمان ہے یا نہیں ہے؟ جی کیا بہترین جواب دیا ہے۔ سوالات کا جواب دینا اور ہے، واقعہ بیان کرنا اور ہے۔ اور جب یہ بیان کر چکے تو پھر آپ نے اضافہ خود فرمایا، ابھی ایک سوال تو باقی رہ گیا، اس طرف آپ کی توجہ نہیں کی، ایک سوال اور بھی رہ گیا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ آخر سوچا جائے تو جواب جو ہے یہ سوال کے مطابق ہونا چاہیے۔ سوال جیسا ہو جواب اس کے، ایک سوال کے جواب 4 یا ایک سوال کے جواب 10 یہ بظاہر تو موضوع نظر نہیں آتا، بظاہر تو موضوع نہیں ہے نا، جتنا سوال ہے اتنا جواب دے دو۔ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے 4 جواب دیے ذات حق کو، اور غزالی نے 10 جواب دیے موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہاں جی وہ تو وضاحت ہو گئی کہ وہ حضرت ممتحن ہیں اور آپ طالب علم ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے مکتب کے طالب علم کا نام غزالی ہے، اور غزالی کا امتحان لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور بڑے بڑے ماہرین تعلیم آ کے طلبہ کا امتحان لیتے ہیں، اور جب بچے تعلیم کا اس کا جواب پورا دیں تو پھر ممتحن کی نظر میں اس استاد کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے جس نے انہیں پڑھایا۔ یہ تو ہو گیا، لیکن بظاہر تو ایک سوال کا جواب ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ 4 کیوں، یہ 10 کیوں، یہ کیوں جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اعتراض بن جائے گا، سمجھے؟ علماء جب بیٹھتے نا اکٹھے تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک دن عرض کی غزالی زمان صاحب جی سائیاں اے جڑے سرکار آپ سوال قائم کر لیندے ہو نا، یہ نہ ہی کریا کرو تو چنگا ہے۔ وہ دی وجہ سوال ایڈا اوکھا ہے کہ یہ دا جواب ساڑھے انگے نو سمجھ نہ آیا تو ساڑھا دا بیڑا کرک ہو گیا۔
بادشاہ سوال بڑا ڈونگا ہے، لیکن آپ بڑا مشکل سوال خود قائم کرتے، مسکرا کے 2 جملے بولتے، سب پر کھچے اڑا دیتے جیسے یہاں وہ کیسے؟ فرمارے بندہ خدا ایک سوال رہ گیا، وہ یہ ہے کہ چلیے حضرت ممتحن ہیں، غزالی طالب علم ہے، پاس ہو گئے، خوب پاس ہوئے، اول نمبر پہ پاس ہو گئے، لیکن ایک سوال تو رہ گیا، وہ یہ ہے کہ ایک سوال کا جواب ایک ہی ہونا چاہیے، 4 کیوں اور 10 کیوں؟ یہ تو جواب، یہ تو اعتراض باقی رہتا ہے۔ تو یہ بیان کر کے فرمانے لگے دراصل بات اور ہے، جہاں ہمارا ذوق ان لوگوں کا نہیں جاتا، بات اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور میرا سوال جواب کا مسئلہ نہیں، یہاں محب محبوب کا مسئلہ ہے، محب محبوب کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ محب چاہتا ہے کہ اگر محبوب میری طرف متوجہ ہو ہی گیا ہے تو پھر بات کو لمبی کر تاکہ بہتا چہرہ اپنے محبوب کی باتیں سنتا رہوں۔ گویا امام غزالی عرض کر رہے ہیں سرکار، جب رب کریم نے فرمایا ما تلک بیمین وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو سرکار موسیٰ علیہ السلام کی روح وجد میں آ گئی۔ موسیٰ تیرے جیسا خوش نصیب کون ہے جو رب سے کلام کر رہا ہے، جو جس سے رب کلام فرما رہا ہے، تیرے جیسا خوش نصیب کون ہے؟ اگر تو ایک ہی جواب دے گا ہے یا ساج، تو یہ تو مذاکرہ ختم ہو جائے گا، بات لمبی کر رہا ہے۔ بے نیاز تیری طرف متوجہ ہے، ذرا اس کی بارگاہ میں قرب کے مزے لے لے روحانی۔ لہذا آپ نے حضرت 4 جواب دیے، اور یہی میری کیفیت ہے۔ غزالی گویا کہہ رہے ہیں حضرت آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور مجھ فقیر پر جب آپ نے سوال کیا میں نے 10 جواب اس لیے دیے ہیں، اللہ کا شان والا رسول متوجہ ہے۔ غزالی ذرا بات لمبی کر دے۔ بات لمبی کر دے۔ جو حضرت جی میں نے تو آپ کے حسن کو دیکھ کر مزے لیے ہیں روحانی، خدا لگتی کہیے راضی ہوئے، راضی ہوئے، راضی ہوئے۔ اچھا ابو الحسن شاذلی، یہ تو واقعے کے مطلب دو چار ایسے ہیں۔ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ میرے جو دل میں خیال ہے، سبحان اللہ، پہلے تو سنتے تھے نا کہ حضور افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، بالا ہیں، اب تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا بڑی بڑی شانوں والے رسول، بڑی بڑی شانوں والے نبی نیچے، میری سرکار تخت پر، بڑی شان ہے۔ میں کچھ استعجاب میں تھا، واقعہ خواب کا ہے، یہ پھر یاد رہے، اگرچہ ولیوں کے خواب نرے خواب نہیں ہوتے، حقائق ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن کا خواب نبوت کے فیض کا 42واں حصہ ہوتا ہے، 42واں حصہ۔ میں اسی خواب میں مصروف توجہ تھا، مصروف استفادہ تھا کہ میں لیٹا ہوں، کسی نے مجھے ٹھوکر ماری، کیونکہ لیٹے ہوئے تھے مسجد اقصی میں، کسی میں ٹھوکر ماری، اٹھ، نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد اقصی کی قندیلیں روشن کرنے والا منتظم ہے، منتظم ہے، ٹھوکر ماری، اٹھ۔ میں جو ایسا اٹھا، کہنے لگا تعجب کیوں کرتا ہے، یہ سارے حضور کے نور ہی سے فیض یاب ہیں سارے، توجہ کا ہے گا، یہ سارے حضور کے نور ہی کے تو جو جلوے ہیں۔ کلیم کون ہیں؟ موسیٰ کون ہیں؟ حسن مصطفیٰ کا جلوہ ہیں۔ ابراہیم کون ہیں؟ حسن مصطفیٰ کا جلوہ۔ سارے نبی میرے آقا کے حسن کے جلوے ہیں، اصل حضور ہیں، فرع سارے نبی۔ قربان وجد میں آ گیا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یہ جاگتے میں دیکھ رہا ہے۔
فرماتے جب اس نے مجھے یہ لفظ بولے نا اٹھ جا، لما تتعجب، لما تتعجب، تعجب کیوں کرتا ہے؟ یہ سب حضور ہی کی شاخیں ہیں. وہ خواب میں، یہ بیداری میں. فرماتے میں تو جذبات میں ایسا ہوا، میں بے ہوش ہو گیا، میں بے ہوش ہو گیا، پڑا رہا جب تک رب نے چاہا. مجھے ہوش آیا تو لوگ نماز کی تیاری کر رہے، جماعت کھڑی ہونے والی تھی. میں بھی خیر نماز پڑھی. میں نے بڑا ڈھونڈا، پھر وہ مجھے منتظم صاحب نظر آیا ہی نہیں. جانے کون تھا محبوب کا منگتا جو مجھے سنبھالنے کے لیے آ گیا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی قدر، نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام سے وعدے لیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، خدمت کرو گے، تصدیق کرو گے، ہاں میرے محبوب علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے، ایمان لاؤ گے. امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دور کے ایک عظیم بزرگ حضرت شیخ ابو الحوارزم کو میں نے سنا. اب جن سے یہ فیض لے رہے جانے وہ بابا کتنی شان کمالے پر. ابو الحوارزم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. شاگرد مرید بیٹھے سارے اور فرمانے لگے بچوں بیٹو جانتے ہو یہ کتاب یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کیا کتاب ہے جانتے ہو؟ عرض کی حضور کس کی ہے؟ فرمایا امام غزالی کی ہے. الاحیاء، احیاء علوم الدین، کتاب الاحیاء، احیاء العلوم، یہ غزالی کی کتاب ہے. یہ میرے پاس ہے. حضور یہ اس کی ہماری طرف متوجہ ہو کر بتانے کی وجہ، فرمایا میں تو غلطی کر بیٹھا تم نہ کرنا. ابو الحوارزم جو ہیں ان کو امام غزالی کی اس کتاب پر کچھ اعتراضات تھے. فرماتے میں اعتراض کرتا تھا اور اپنے مریدوں کو روکتا تھا کہ غزالی کی کتاب نہ پڑھنا، یہ کتاب نہ پڑھنا. مجھ سے یہ تسامح ہو گیا، غلطی ہو گئی. غلطی میں اس لیے کہتا ہوں وہ خود فرماتے ورنہ میں تسامح پہ ہی اکتفا کروں. میں نے مجھ سے تسامح ہوا، میں کہتا تھا یہ مت پڑھو، یہ نہ پڑھو. پھر اتفاق یہ ہوا، فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، خواب میں تھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے، ان کے نقش و نگار ایسے تھے، ان کا حلیہ ایسا تھا، وہ خواب میں میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے ابو الحوارزم چلو میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں. لوگ کہتے ہیں کہ خدا کرے مدینے شریف سے بلاوا آ جائے، مدینے والے بلا رہے ہیں. یہ تو تمنا میں رہ گئے، ایسے بھی ہیں اللہ والے جن کو میرے آقا فی الحقیقت بلا لیتے ہیں. میں خواب میں اٹھا اسی طرح چلا گیا. جب وہاں پہنچا تو اب مجھے پتا چلا کہ یہ لانے والا مجھے یہ کون ہے. عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے آقا یہ شخص میری کتاب پر اعتراض کرتا ہے. اب پتا چلا کہ یہ تو غزالی ہے، یہ تو غزالی ہے. عرض کی میرے آقا یہ میری کتاب پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کتاب صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. فرمایا اچھا. ایک غلام کو فرمایا اور ڈنڈا لاؤ، ڈنڈا لاؤ. ڈنڈا لائے، فرمایا مارو اس کو. کروا میری کمر پہ جو ڈنڈے بر سے خواب میں نے معافی مانگی. فرمایا خبردار غزالی کی کتاب پہ اعتراض نہ کرنا، یہ مجھے پسند ہے.
غزالی کی تا مجھے پسند ہے، وہ پسند ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ. اور دوسری روایت میں یہ لکھا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اسی محفل میں میرے آقا نے فرمایا حل فی امتکم مثل ھذا، پیارے موسیٰ پیارے عیسیٰ آپ کی امت میں غزالی جیسا کوئی ہے؟ عرض کی سرکار ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. مجھے ڈنڈے برسے اور فرمایا بیٹو ایک کو بلایا، میری قمیص اٹھاؤ. جب قمیص اٹھائی تو ڈنڈے کے نشان پڑے ہوئے جو برسے. سرکار نے مجھے سزا دی ہے، میرے مقبول ولی میرے مقبول غلام کو تو نے اعتراض کرتا ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا آگے چلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو میرے آقا نے ناراضگی کی ایک غزالی کی بنا پہ. اب وہ ذرا اپنا کل سوچ لیں، جو محبوب خدا پہ اعتراض کریں گے اسرائیل کے ڈنڈے کتنے پڑیں گے ان کو. اب یہ سوچ لیں تمہارا حشر کیا ہوگا. اور سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ ہمارا تمہارے ساتھ زمین کی الاٹمنٹ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف صرف سرکار کی غلامی میں. اس سے پہلے اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے اور تمہیں ڈنڈے برسیں، سمجھ جاؤ. اور بابا رومی کہہ رہا ہے از خدا جوئیں توفیق ادب، از خدا جوئیں توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رب. سبحان اللہ. فرماتے ہیں بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. ابھی انبیاء علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں عرض کیا، ان پہ عہد و میثاق اس کی وضاحت ہو رہی ہے. یہ بھی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، یہاں تک پہنچے. اب ان بظاہر تو انتظار کرنا چاہیے تھا نا کہ وہ اس عہد کے متعلق کیا کہتے ہیں. ابھی نبیوں کو بولنے نہیں دیا، رب نے اور آگے حکم فرمایا اقررتم، میرے نبیوں اقرار کرتے ہو مصطفیٰ کے متعلق کہ نہیں؟ اقررتم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، میں نے جو پابندی لگائی ہے اس پہ عمل کرتے ہو. مسلمانوں ایمان والوں، لاکھوں انبیاء کی ارباب بیک وقت بولتی ہیں اقررنا، مولا ہم اقراری ہیں جیسے تو نے کہا تیرے مصطفیٰ پہ اعلان کریں گے مانیں گے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. قالوا اقررنا، مولا ہم نے اقرار کر لیا. رب نے پہلے فرما دیا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، میرا پکا وعدہ لیتے ہو، تسلیم کرتے ہو؟ عرض کی مولا اقرار کرتے ہیں.
اقرار. یہاں بات رکی نہیں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام، یہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، گواہ بن جا کہ عیسیٰ نے میرے محبوب پر ایمان لانے کا میرے ساتھ وعدہ کیا. عیسیٰ گواہ بن جا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ اقرار کیا. اے داؤد گواہ بن جا، تیرے بیٹے سلیمان نے میرے ساتھ اقرار کیا کہ میں تیرے محبوب کو مانوں گا. اے نوح اقرار کر، گواہ بن جا ابراہیم کا علیہ السلام کہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا. نبیوں فاشہدو، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. لاکھوں نبی، یہ ان کا اور قربان محبوب کتنا اونچا ہے. نبی دعائی دے رہے ہیں شہیدنا شہیدنا شہیدنا. ہم گواہ ہیں. میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے یا نہیں؟ نعرے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے؟ شہیدنا شہیدنا. مولا ہم ایک دوسرے کے گواہ ہیں. فرمایا ابھی مسئلہ بدلا نہیں ہے، موقع ختم نہیں ہوا. توجہ کرو نبیوں، تو اس کا گواہ، تو اس کا گواہ، یہ اس کا گواہ، وہ اس کا گواہ، یہ اس کا گواہ. ہو گئے. اب سنو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں تم سب پر گواہ ہوں. حد ہو گئی، حد ہو گئی. آمد مصطفیٰ معمولی مسئلہ نہیں ہے، خدا بھی گواہ ہے. خدا بھی گواہ ہے. انا معکم من الشاہدین، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. پھر اب اس کے مقتضیات پہ آگے کوئی بحث کو عالم دین کرے، میرے جیسا بے علم کیا کہے گا، لیکن اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ یا اس نقطے پر پھر انشاءاللہ چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.